بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی، پاؤں میں چھالے ہو رہے ہیں، مجھ سے جھاڑو نہیں لگائی جا رہی۔ میں نے روتے ہوئے چچی کی منت کی، پر آج چچی کی بیٹی کا بہت امیر گھر سے رشتہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ چچی نے جھاڑو اٹھائی اور میرے چھالے زدہ پیروں پر مارنے لگی۔ ڈرامے بند کرو اور کام پر لگو، مفت کی روٹیاں توڑتی ہو۔ میں درد سے تڑپتی اٹھی اور صفائی کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں رشتے والے آ گئے۔ جب چچی نے میرا حسن چھپانے کے لیے مجھے بالکنی میں بیٹھنے کا کہا، خبردار جو مہمانوں کے سامنے آئی، میری بیٹیوں کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں وہاں زمین پر بیٹھی بے آواز رونے لگی۔ جب فون پر مصروف ایک امیرزادہ وہاں آیا، سگریٹ سلگاتے وہ غصے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بزنس ڈیل کسی طرح بھی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میرا نام سماویہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جو انہیں شادی کے 8 سال بعد بہت منت و مرادوں کے بعد ملی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ پر جان دیتے تھے۔ میری ایک ایک خواہش پر میرے بابا اپنی جان چھڑکتے تھے۔ میری گڑیا کو آج کیا چاہیے؟ بابا شام کو دفتر سے آتے ہی مجھ سے پوچھتے، بابا مجھے وہ گلابی فراک چاہیے، بس اتنی سی بات، کل ہی آ جائے گا۔ میرے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرنا انہوں نے اپنے پر لازم کر لیا تھا۔ اور ماں، وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ سماویہ بیٹا، وہ میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہتی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب بھی میں تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گی، تمہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر ان کی باتیں سنتی رہتی، لیکن شاید قسمت میں ہمارا ساتھ بہت تھوڑا لکھا تھا۔ ایک دن جب ماں باپ دونوں مجھے لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے، کیونکہ مجھے کئی دنوں سے بخار تھا، میرے چیک اپ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ بدقسمتی سے میں بچ گئی اور میرے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یتیم اور مسکین ہو چکی تھی۔ میری دنیا، میرا سب کچھ ایک ہی پل میں مجھ سے چھن گیا تھا۔ چچا دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ان کو میرے ماں باپ کی موت کا پتہ چلا تو وہ آئے۔ میرا کوئی اور والی وارث نہیں تھا۔ میرے ابا دوسرے شہر، چچا دوسرے شہر۔ چچا مجھے اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چچی مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا رویہ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ سر تھا۔ چچا کچھ عرصہ تو رہے، لیکن پھر وہ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے۔ اس دن کے بعد چچی کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ چچا جب فون کرتے تو چچی ان سے کہتی، جی سماویہ بالکل ٹھیک ہے، اسکول جاتی ہے، میں اسے خوب پڑھا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ جبکہ چچی نے میرا اسکول چھڑوا دیا تھا۔ جب میرے اماں ابا کی وفات ہوئی تب میں 6ٹھی کلاس میں تھی۔ اس کے بعد چچا کے ہوتے ہوئے 2 سال مزید پڑھا۔ چچی نے پھر مجھے اسکول ہی نہیں جانے دیا۔ کیا کرنا اتنا پڑھ لکھ کر؟ وہ مجھ پر چیختی، لڑکیوں کا کام گھر سنبھالنا ہوتا ہے، چل اٹھ کے برتن دھو۔ چچی کے 2 بیٹیاں تھیں، سعدیہ اور ارم۔ وہ دونوں معمولی شکل و صورت کی تھیں، جبکہ میں خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی گوری رنگت، وہی سلکی خوبصورت سیاہ بال۔ یتیمی اور مسکینی نے بھی میرا حسن مدھم نہیں کیا تھا، اور شاید یہی بات چچی کو سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ بڑی آئی ہے حور پرے، سعدیہ مجھے دیکھ کر منہ بناتی، امی یہ اتنی تیار کیوں رہتی ہے؟ میں کہاں تیار ہوں آپا، میں سہمی ہوئی کہتی، جیسے اٹھی تھی ویسی ہی ہوں۔ زبان دیکھو ذرا اس کی، چچی کچن سے آواز لگاتی، کام چور کہیں کی۔ چچی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، جھاڑو پونچھا برتن کپڑے سب مجھے اکیلی کے ذمہ تھا، اور جب کھانے کا وقت آتا تو 100 باتیں سناتی۔ آ گئی روٹیاں توڑنے۔ چچی مجھے سوکھی روٹی اور سالن کا بچا کھچا دیتے ہوئے کہتی، مفت کی روٹیاں کھا کھا کر پہاڑ بنتی جا رہی ہے۔ اگر کبھی کھانا بچ جاتا تو مجھے مل جاتا، نہ بچتا تو بھوک ہی رات گزر جاتے۔ اب مجھے صبر کرنا آ گیا تھا۔ ماں باپ کے ہوتے تو ہر ضد منوا لیتی تھی، لیکن اب جانتی تھی میرے مخلص پیارے رشتے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چچی جان سارے کام کروا کر بھی مجھے 100 باتیں سناتی۔ دیکھتی جسماویہ، وہ اکثر مجھے گھورتے ہوئے کہتی، تیری ماں کے سارے بدلے تجھ سے نکالوں گی۔ وہ پڑھی لکھی تھی نا، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ میری عزت تو 2 ٹکے کی نہیں رہنے دی تھی اس نے۔ اب اس کی بیٹی سے گن گن کے بدلے لوں گی۔
مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں نے چچی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا، لیکن میں خاموش رہتی۔ شام کو اپنے بستر میں لیٹ کر منہ چھپا کر میں خوب روتی تھی۔ ماں، میں تکیے میں منہ چھپا کر سے سکتی۔ آپ تو کہتی تھیں تم جب جوان ہو جاؤ گی میں پھر بھی تمہیں اپنے سے الگ نہیں کروں گی، لیکن آپ تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت یاد کرتی تھی انہیں، پاپا کے لاڈ بہت یاد آتے تھے، لیکن موت بے رحم تھی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ میں بس ہر رات یہی دعا کرتی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے یا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ اس دن چچی نے مجھے گوشت بنانے کا کہا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اپنے ماں باپ کی یاد مجھے شدت سے آ رہی تھی۔ میں لکڑی کا چمچ ہانڈی میں گھما رہی تھی اور آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ماں، آپ کہتی تھیں آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، دیکھیں میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے نمک کا ڈبہ اٹھایا اور سالن میں نمک ڈالا، پھر خیالوں میں کھو گئی کہ بابا مجھے کیسے گڑیا رانی کہہ کر بلاتے تھے۔ نہ جانے کب میرا ہاتھ پھر سے نمک کے ڈبے کی طرف بڑھا اور میں نے بے دہانی میں دوبارہ نمک ڈال دیا۔ ارے منحوس، مر گئی کیا؟ کھانا تیار ہوا یا نہیں؟ چچی نے کچن میں داخل ہوتے ہی غصے سے پوچھا۔ جی چچی جان، بس تیار ہے۔ میں نے سہم کر جلدی سے چولہا بند کیا۔ لا ادھر، میں دیکھوں کیا گل کھلایا آج۔ انہوں نے چمچ میرے ہاتھ سے چھینا اور سالن چکھا۔ سالن چکھتے ہی انہوں نے سارا لقمہ زمین پر تھوک دیا۔ ستیہ ناس، غارت کر دیا سارا گوشت۔ وہ دھاڑے، اتنا مہنگا گوشت تھا، اس میں نمک ڈالا ہے یا پھر زہر گھولا ہے؟ چچی جان، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں کانپنے لگی۔ پتہ کیسے چلے گا؟ دیہان تو سارا آوارہ گردی میں رہتا ہے۔ چچی کی آواز سن کر سعدیہ اور ارم بھی کچن میں آ گئی۔ کیا ہوا امی؟ سعدیہ نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، اس چڑیل نے سارا سالن خراب کر دیا ہے۔ ارم نے سالن چکھ کر منہ بنایا۔ اوفو، اتنا کڑوا؟ اس نے جان بوجھ کر کیا امی، یہ جلتی ہے ہم سے، یہ نہیں چاہتی کہ ہم اچھا کھائیں۔ ہاں امی، سعدیہ نے آگ پر تیل ڈالا۔ اسے پتا تھا آج مہنگا گوشت پکا ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر نمک تیز کیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ابا۔ میں رو پڑی۔ زبان دیکھو ذرا اس کی، میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ چچی نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اتنے پیسے لگائے ہیں میں نے اور سارے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ چچی مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے صحن میں لائے۔ شدت کی گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ چل میرے ساتھ اوپر چھت پر۔ نہیں چچی جان، مجھے معاف کر دیں۔ میں ان کے پاؤں پڑنے لگی۔ اوپر بہت دھوپ ہے، تجھے وہیں کھڑا کروں گی تو تیرا دماغ ٹھکانے آئے گا۔ وہ مجھے زبردستی گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر چھت پر لے گئے۔ چھت کا فرش دھوپ کی شدت سے تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ اتار اپنے جوتے، انہوں نے حکم دیا۔ نہیں چچی جان، فرش بہت گرم ہے، میرے پاؤں جل جائیں گے، اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرے۔ میں گڑ گڑائی۔ رحم؟ وہ ہنسی۔ تیری ماں نے مجھ پر رحم کیا تھا جو میں تجھ پر کروں؟ اتار کہتی ہوں۔ انہوں نے جھک کر خود میرے پاؤں سے ٹوٹی ہوئی چپل اتار کر دور پھینکی۔ کھڑی ہو یہاں ننگے پاؤں۔ جیسے میرے پاؤں فرش پر لگا جیسے کسی نے انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ میں درد سے چیخی۔ چچی جان، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ جلنے دو تمہارے پاؤں کو، میرا دل بھی اسی طرح جلا ہے تم نے۔ چچی غصے سے بولی۔ یہاں کھڑی رہو، تمہاری یہ سزا ہے۔ تم نے جو نقصان کیا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنا دل تو ہلکا کر لوں تمہیں سزا دے کر۔ امی، اسے یہی بند کرے، سعدیہ بولی۔ ہاں، ارم نے کہکا لگایا۔ دیکھو تو کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے۔ چچی کی دونوں بیٹیاں چچی کے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھیں اور چچی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ چچی معاف کر دی، آج کی بات پوری توجہ سے کام کروں گی، کوئی نقصان نہیں کروں گی اب آپ کا۔ میرے پاؤں جل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ چپ کر کے کھڑی رہو، اگر یہاں سے ہلی یا شور مچایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ چچی یہ کہہ کر نیچے اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی اور انہوں نے چھت کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں تپتی چھت پر اکیلی رہ گئی۔ فرش اتنا گرم تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں ٹکانا مشکل تھا۔ میں کبھی ایک پاؤں اٹھاتی، کبھی دوسرا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو کیوں بلا لیا اپنے پاس؟ مجھے کس عذاب میں چھوڑ گئے؟ دھوپ کی تپش میرے سر کو پگھلا رہی تھی اور پاؤں کے نیچے جیسے آگ جل رہی تھی۔
मेरा हलक प्यास से कांटा हो रहा था, लेकिन रहम की भीख मांगने वाला कोई नहीं था। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिरी थी। शायद मेरे गिरने की आवाज़ नीचे तक गई थी। कुछ देर बाद चच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला था। मर गई या जिंदा है? इसने मुझे ज़मीन पर पड़ा देखकर नफरत से कहा। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। उठ और दफ़ा हो नीचे, ड्रामेबाज कहीं की। चच्ची को फिर भी मुझ पर रहम नहीं आया। मैं गिरती पड़ती दीवारों का सहारा लेती हुई नीचे आ गई थी। मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपने पाँव पर पड़े छाले की सीढ़ियों से उतरी थी। मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे तलवों में हजारों सुइयां चिबो दी गई हों। कमरे में जाकर खूब जी भर कर रोई थी। माँ, आप कहाँ हैं? मैंने सिसकते हुए कहा। मेरी माँ तो मेरी ज़रा सी तकलीफ पर सारे घर में घूमती फिरती थी, और बाबा, उनकी तो जान मुट्ठी में आ जाती थी मुझे ज़रा सी चोट लगती थी। और आज मुझे सज़ा के तौर पर धूप में खड़ा करके मेरे पाँव पे इतने बड़े बड़े छाले बनवा दिए गए हैं। सच कहते हैं ये दुनिया बहुत बेरहम है। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद पर शफ़क़त का हाथ रखते हैं। पूरी रात में तकलीफ से कराहती रही थी। पाँव पर इतनी जलन थी कि एक पल को भी सो नहीं पाई। सुबह उठते ही चाची ने मुझे काम पर लगा दिया। और स्माविया मर्दार की तरह पड़ी रहती है। उन्होंने मुझ पर से कंबल खींचते हुए कहा। चची जान, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने कराहते हुए पाँव ज़मीन पर रखने की कोशिश की, लेकिन दर्द की एक तेज़ लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। आज सारे घर की अच्छे से सफाई करनी है। चची का हुक्म जारी हुआ। ऊपर वाली छत से लेकर नीचे वाला भी सारा पोर्शन साफ करना है, और एक एक चीज़ साफ होनी चाहिए। चची जान, इतनी सफाई? हाँ, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, मेरी सादिया को देखने आ रहे हैं। चची ने खुशी से बताया। लड़के वाले बहुत अमीर हैं। अगर ये रिश्ता हो गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। चची जान, मेरे पाँव पर छाले हो रहे हैं। मैंने रोते हुए अपने पाँव उनके सामने किए। मुझसे झाड़ू नहीं लगाई जा रही। मेरे पाँव सूजकर लाल हो चुके थे और उन पर पानी भरे आबले साफ नजर आ रहे थे। तो चची ने बेरहमी से मेरे पाँव को देखा। नुकसान बहुत तुम्हें ही करने आते हैं। ड्रामेबाजी में तो तुम अपनी माँ पर गई हो। चची जान, खुदा का वास्ता है, मुझसे नहीं होगा। मैं तकलीफ से कराहती हुई बोली थी। तो झाड़ू क्या यहाँ तेरा बाप लगाएगा? चची ने गुस्से से झाड़ू उठाई। या तेरी माँ लगाएगी? तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा हुआ। चल काम पर लग। चची, इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, चची ने गुस्से से वही झाड़ू उठाई और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। आह नहीं चची, अल्लाह के लिए मत मारे। मैं आंसू पीती लगड़ाती हुई उठी। चची ने झाड़ू मेरे हाथ में थमाई। चची जान, मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा। छाले बहुत हो गए हैं। मेरी बेटी का बहुत अमीर घर से रिश्ता आ रहा है। तभी चची बोली, घर हर तरह से साफ होना चाहिए, कोने कोने से चमकना चाहिए। अगर सफाई में ज़रा भी कमी रह गई या मेहमानों को कोई चीज़ मैली नजर आए तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। चची की ये बात सुनकर मैं दर्द से तड़पती हुई उठकर सफाई करने लगी। मैं लगड़ा लगड़ा कर झाड़ू दे रही थी। अम्मी, इरम ने मुझे देखकर कहा, इसे कहें जल्दी काम करे, मेहमानों का आने का वक्त हो रहा है। स्माविया, चची ने फिर धाड़ लगाई। मरमर के काम कर रही है, जल्दी हाथ चला। मैंने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी सारा घर साफ किया। थोड़ी ही देर में रिश्ते वाले आ गए थे। मैं किचन में बर्तन समेट रही थी जब सादिया ने बाहर से शोर मचाया। अम्मी, अम्मी, बाहर मेहमान आ गए हैं, गाड़ी रुकी है। चची, जो तैयार होकर सादिया को भी तैयार कर रही थी, भागती हुई बाहर की तरफ लपकी। स्माविया, उन्होंने मुझे किचन में देखते ही गुस्से से पुकारा। तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? चची जान, बस बर्तन धो रही थी। मैंने सहम कर जवाब दिया। बर्तन छोड़ और इधर आ। चची ने जल्दी से मेरा बाजू पकड़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और हसरत था। माँ की तरह हुस्न बहुत लेकर पैदा हुई तू। वो गुस्से से फनकारी। तुम्हारा ये हुस्न मेरी बेटियों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैं तुम्हें उन अमीर लोगों की नज़रों में हरगिज़ नहीं आने दूंगी। चची जान, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं कमरे में चली जाती हूँ। कमरे में? नहीं। चची ने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं एक बार फिर दर्द से बुलबुला उठी। तुम पर मुझे कोई भरोसा नहीं। तुम जानबूझकर उनके सामने आओगी ताकि मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब हो। नहीं चची, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने रोने वाली आवाज़ में कहा। ज़ुबान बंद रखो अपनी।
وہ مجھے کھینچتے ہوئے لاؤنج سے متصل چھوٹی سی بالکنی کی طرف لے گئی۔ یہ بالکنی دھوپ والی تھی اور وہاں کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ جا کے آرام سے بالکنی میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، اور وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ مہمانوں کے سامنے تمہارا آنا گناہ ہے۔ اگر تم وہاں آئی تو یاد رکھنا، زندگی بھر اس کی سزا کاٹو گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی منت کرتی، چچی مجھے کھینچتے ہوئے بالکنی میں چھوڑ آئیں اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں بالکنی میں اکیلی رہ گئی، جہاں بے پناہ دھوپ تھی۔ فرش ابھی بھی گرم تھا۔ میں روتی اور سسکتی ہوئی ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئی۔ میں بے آواز رونے لگی۔ یہ ہوتی ہے یتیموں مسکینوں کی زندگی۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ کیوں چھوڑ گئے مجھے میرے ماں باپ؟ بہت ظلم سہ لیے میں نے۔ یا اللہ، تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کھا لیتا؟ اس سے تو بہتر تھا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ نہ جانے کیوں آج میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے۔ شاید دکھ اور تکلیف سہتے سہتے میں تھک چکی تھی، لیکن پھر مجھے میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے، سماویہ بیٹا، انسان جتنی مرضی تکلیف میں ہو، کبھی بھی اپنے اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دوبارہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے دل کو تسلی دینے لگی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی تھی۔ گرمی شدت کی تھی، پسینے جسم سے بہہ رہے تھے، لیکن میں آواز بھی نہیں نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر چچی نے میری آواز سن لی تو وہ مہمانوں کے جانے کے بعد میرا کیا حشر کریں گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بالکنی کا دروازہ کھلا اور میری نظر بالکنی میں آتے ایک شخص پر پڑی۔ وہ ایک نوجوان امیر زادہ تھا، پینٹ کوٹ میں ملبوس۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالے اور سلگاتے ہوئے کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ دیکھو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ بزنس ڈیل کسی طرح بھی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اس کی آواز بھاری اور روب دار تھی۔ اگر یہ ڈیل ہاتھ سے گئی تو ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوگا، اور میں اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراؤں گا۔ میں ایک طرف سہم کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا کہ وہ مجھے دیکھے نہ، لیکن فون پر بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے فون پر بات کرنا بند نہیں کیا، لیکن اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ بالکنی میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف میری تیز دھڑکنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا سی نظریں چھپا کر اسے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور بڑی گہری الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی حیرت تھی۔ میں نے خوف کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ آپ اتنی دھوپ میں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کی بھاری آواز آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ اگر میں نے جواب دیا اور چچی نے سن لیا؟ میں بس خاموشی سے اپنا سر نام میں ہلانے لگی۔ یہاں سایہ بھی نہیں ہے، وہ پھر بولا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس کانپ رہی تھی۔ میں نے دعا کی کہ وہ چلا جائے اس سے پہلے کہ چچی کی بیٹیاں اسے یہاں دیکھ لیں۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ میں ڈر کر مزید کونے میں سمٹ گئی۔ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑی جو سوجے ہوئے تھے اور چھالوں سے بھرے تھے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے میرے میلے کچیلے کپڑوں اور آنسوں سے تر چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ لاؤنج سے چچی کی بیٹی ارم کی آواز آئی، فہد بھائی آپ کہاں رہ گئے؟ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نوجوان نے ایک آخری گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بغیر کوئی اور لفظ کہے مڑ کر بالکنی سے چلا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ یا اللہ، یہ کون تھا اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ چچی کو بتا دے گا؟ کافی دیر تک مہمانوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں اور وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چچی نے بالکنی کا دروازہ کھولا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ واہ، کیا قسمت پائی ہے میری بیٹی نے۔ انہوں نے تالیاں بجائیں۔ لڑکے کی ماں کو سعدیہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہے۔ وہ لوگ بس لڑکے کے ہاں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں چچی، ارم نے کہا۔ اور لڑکا فہد کتنا ہینڈسم ہے، شکر ہے تو یہی دھوپ میں سڑتی رہی۔ چچی نے میری طرف نفرت سے دیکھا۔ تیری نحوست میری بیٹیوں کے رشتے پر نہیں پڑی، چل اٹھ، اندر آ کر برتن سمیٹ۔ میں نے چچی کو فہد سے ملاقات کا نہیں بتایا تھا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے۔ میں لاؤنج میں فرش پر ٹپڑی لگا رہی تھی۔ میرے پاؤں کے چھالے اب پھوٹنے لگے تھے۔
जिससे तकलीफ और बढ़ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। देखो सादिया, वही लोग आए होंगे, चची ने खुशी से चीखते हुए कहा। मैं कहती थी ना, वो आज ही आएंगे। चची ने भागकर दरवाज़ा खोला और उनका इस्तकबाल किया। आइए आइए बहन जी, आइए फ़हद बेटा। मैं जल्दी से उठने लगी ताकि उनकी नज़रों से ओझल हो जाऊं, लेकिन तब तक वो अंदर दाखिल हो चुके थे। वो नौजवान फ़हद और उसके साथ एक उधेड़ उम्र शख्स, शायद उसका बाप था, अंदर दाखिल हुए। फ़हद की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में वही पुरानी हैरत लौट आई, लेकिन असल में मुझे देखकर वो शख्स हक्का बक्का रह गया। जो फ़हद के साथ था वो मुझे देखकर वहीं रुक गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उस शख्स ने कांपती आवाज़ में मेरी तरफ इशारा किया। चची जो मुस्कुरा रही थी, उनका चेहरा एकदम फक हो गया। सादिया और इरम जो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थीं, उनकी मुस्कुराहटें भी मान पड़ गईं। क्या हुआ भाई साहब? चची ने जल्दी से सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो शख्स, फ़हद का बाप, चची को नज़रअंदाज करके सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मैंने खौफ के मारे हाथ में पकड़ा हुआ गंदा कपड़ा पीछे छुपा लिया। तुम कौन हो? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज़ में हैरत से ज़्यादा एक गहरा सदमा था। मैंने कांपते हुए चच्ची की तरफ देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जैसे कह रही हूँ, अगर तूने मुंह खोला तो जान से मार दूंगी। ये चच्ची ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरी और उस शख्स के दरमियान आने की कोशिश की। ये हमारी नौकरानी है, समा नाम है इसका। नौकरानी? फ़हद के बाप ने चच्ची की बात काटी और दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ। बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज़ इस बार नरम थी, लेकिन उसमें एक इख्तियार था। भाई साहब, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? चाची घबरा गई। ये यतीम है, हमने तर्स खा कर रख लिया, काम काज कर लेती है। मैंने इस लड़की से इसका नाम पूछा है। सुरैया। उस शख्स ने गुस्से से चच्ची को देखा। चच्ची का नाम सुरैया सुनकर मुझे हैरत हुई। उन्होंने अपना नाम कभी नहीं बताया था। बताओ बेटा, डरो नहीं। मैंने हिम्मत जमा की और कांपती हुई आवाज़ में कहा, स्माविया आसिफ। आसिफ का नाम सुनना था कि वो शख्स 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। उसने अपना हाथ दिल पर रख लिया। क्या? उसने नाकाबिले यकीन लहजे में कहा। आसिफ? कौन आसिफ? ये आप क्या कह रहे हैं? चच्ची की आवाज़ भी कांपने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि मामला गड़बड़ हो गया है। कौन आसिफ? मैं नहीं जानती किसी आसिफ को। इसका कोई नहीं है। इसके वालिद का नाम आसिफ था। उस शख्स ने अब चच्ची को घूरा। मुझे नहीं मालूम। चची ने साफ झूठ बोला। ये तो हमें लावारिस मिली थी। फ़हद, जो अब तक खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था, अब आगे बढ़ा। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। वही लड़की जो बालकनी में रो रही थी, अब फर्श पर बैठी थी। अब्बू, आप ठीक हैं? फ़हद ने अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखा। उसके वालिद ने फ़हद का हाथ झटक दिया। उनकी नज़रें मुझ पर से हट नहीं रही थी। सुरैया, उसने चच्ची से कहा, तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? उनका नाम अनवर है, वो बाहर होते हैं। चची ने घबरा कर जवाब दिया। अनवर? उस शख्स ने ये नाम दोहराया। और तुम आसिफ को नहीं जानती? नहीं जानती मैं किसी को। चच्ची अब चीख पड़े। आप लोग रिश्ता देखने आए हैं या तफ्तीश करने? ये मनहूस लड़की। बस, फ़हद का बाप धाड़ा। एक लफ्ज़ और मत बोलना इस लड़की के बारे में। लाउंज में मौत का सन्नाटा छा गया। सादिया और इरम खौफ से दीवार के साथ लग गई। फ़हद की माँ, जो अब तक खामोश थी, परेशानी से बोली, एजाज, आप ये क्या कर रहे हैं? हम सादिया का रिश्ता। खामोश रहो तुम भी। एजाज साहब ने अपनी बीवी को भी चुप करा दिया। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगे। हेलो, मुझे अनवर नाम के एक शख्स की सारी तफसीलात चाहिए। जो? उन्होंने चच्ची की तरफ देखा। कौन से शहर में होते हैं वो? चची ने खौफ से शहर का नाम बताया, जो उस शहर में रहता है, और उसकी बीवी का नाम सुरैया है। मुझे आधे घंटे में उसकी और उसके ख़ानदान की सारी मालूमात चाहिए। फ़ोन बंद करके उन्होंने फ़हद से कहा, फ़हद, गाड़ी से पानी की बोतल लाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़े, जो अभी तक फर्श पर सुखड़ी सिमटी बैठी थी। वो झुकी और मेरे सर पर हाथ रखा। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चची ये सब देखकर सकते में खड़ी थी।
एजाज साहब का हाथ मेरे सर पर था, लेकिन उनकी नज़रें चच्ची सुरैया पर किसी शिकारी की तरह गड़ी हुई थी। उनकी खामोशी तूफान का पेश खैमा थी। एजाज साहब, आप ये क्या तमाशा लगा रहे हैं? चची ने अपनी घबराहट को गुस्से में छुपाने की कोशिश की। आपको मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करना तो साफ कह दें, लेकिन मेरी नौकरानी से ये तफ्तीश। नौकरानी? एजाज साहब की आवाज़ गरजी। तुम अपनी भतीजी को नौकरानी कहती हो सुरैया? चची का रंग सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। कैसी भतीजी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती ये कौन है। तुम झूठ बोल रही हो। इतने में फाहद पानी की बोतल लेकर वापस आया। उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। पानी पियो। मैंने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी। फाहद ने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बू, क्या हो रहा है? इससे पहले कि एजाज साहब जवाब देते, उनका फ़ोन बज उठा। उन्होंने फ़ोन जेब से निकाला और कान से लगाया। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। एजाज साहब का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। ठीक है, मुझे उसका भाई आसिफ जो फौत हो चुका है उसकी तफसीलात भी भेजो। आसिफ का नाम सुनकर मैं चौंक गई। ये मेरे बाबा का नाम था। उस अजनबी को मेरे बाबा का नाम कैसे मालूम? एजाज साहब ने फ़ोन बंद किया और चच्ची को देखा, जो पसीने में शराबूर थी। अनवर, तुम्हारे शौहर का नाम अनवर है? एजाज साहब ने कहा। हाँ। तो क्या? चची ने हकलाते हुए कहा। और अनवर का एक भाई था आसिफ, जो अपनी बीवी के साथ ही कार हादसे में मर गया। एजाज साहब ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। चची की आंखें खौफ से मजीद फैल गई। और उनकी एक बेटी थी जो उस हादसे में बच गई। एजाज साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका नाम स्माविया आसिफ है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। यही है वो, है ना? तुम्हारी सगी भतीजी। तुम्हारे शौहर के इकलौते भाई की निशानी। लाउंज में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सादिया और इरम के मुंह खुले के खुले रह गए। मैं खुद सकते में थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये आपको किसने बताया? चची की आवाज़ बमुश्किल निकली। ये झूठ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बताया। एजाज साहब ने सर्द लहजे में कहा। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुमने दुनिया से झूठ बोला। तुमने उस यतीम बच्ची को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। फाहद, जो ये सब सुन रहा था, गुस्से से आगे बढ़ा। अब्बू, ये सच कह रहे हैं। मैंने उस दिन उन्हें बालकनी में देखा था। वो रो रही थी और इन लोगों ने इसे बाहर धूप में बंद किया हुआ था। एजाज साहब का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उनकी नज़र मेरे पाँव पर पड़ी, जो छालों से भरे हुए थे और उनसे खून रस रहा था। ये क्या है? उन्होंने झुककर मेरे पाँव की तरफ इशारा किया। ये जख्म कैसे हैं? मैं डर के मारे पीछे हट गई। इसने खुद जलाए होंगे। चची फौरन चीखी। ये लड़की पागल है, ये खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। ये मनहूस है, जब से आई है मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। खामोश। एजाज साहब ने इस जोर से धाड़ा कि हम सब कांप गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक यतीम बच्ची के साथ ये सलूक करने की? तुमने इसके बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद भी हड़प ली होगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। चची ने सफाई देने की कोशिश की। इसका बाप तो खुद कंगाल मरा था। कुछ नहीं छोड़ा उसने। झूठ मत बोलो, एजाज साहब ने कहा। मैं आसिफ को जानता था। वो कंगाल नहीं हो सकता। वो कहते कहते रुक गए। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए दर्द की लहर उठी। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। ये शख्स मेरे बाबा को कैसे जानता था? आप कोई भी हो, चची अब ढिठाई पर उतर आई थी। आपको मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं। ये मेरी भतीजी है। मैं जो चाहे इसके साथ सलूक करूं। आप यहाँ रिश्ता देखने के लिए आए थे, मेरी बेटी का रिश्ता। फाहद की माँ जब तक सदमे में थी बोली, ऐसे जालिम लोगों में हम रिश्ता करेंगे? एजाज, मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। चलो यहाँ से, हम जा रहे हैं। एजाज साहब ने कहा। लेकिन अकेले नहीं। क्या मतलब? चची ने पूछा। एजाज साहब मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उठो बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। क्या? चची चीख पड़ी। आप इसे नहीं ले जा सकते। ये मेरे चचा की अमानत है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अमानत? एजाज साहब हंसे। तुमने अमानत में यह खयानत की है? तुम जैसी औरत के पास मैं इस बच्ची को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अब्बू, फाहद ने कहा, ये ठीक कह रहे हैं। हम इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। इनकी हालत देखें।
تم لوگ زبردستی نہیں کر سکتے۔ چچی میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اعجاز صاحب نے اطمینان سے مسکرا کر اپنا فون نکالا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ تم نے ایک یتیم بچی کو غیر قانونی طور پر قید کیا ہوا ہے اور اس پر تشدد کرتی ہو۔ پولیس کا نام سن کر چچی کے ہوش اڑ گئے۔ پھر جب تفتیش ہوگی، اعجاز صاحب نے سنجیدگی سے کہا، تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے اس کے باپ کی جائیداد کا کیا کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے اس کے بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے ہیں۔ چچی سریا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہیں۔ پولیس کا نام سنتے ہی چچی سریا کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا۔ ان کے گھٹنے کانپنے لگے۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، پولیس کو فون مت کریں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ اعجاز صاحب نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ صرف قانون کا ڈر ہی تمہیں سیدھا رکھ سکتا ہے۔ اعجاز ان کی بیوی نائلہ بیگم نے پریشانی سے ان کا بازو پکڑا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کے ہیں کون؟ میں ہوں، اعجاز صاحب نے سختی سے جواب دیا۔ اس کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ چچی سریا نے جو زمین پر گرنے ہی والی تھی چونک کر اعجاز صاحب کی طرف دیکھا۔ نائلہ بیگم نے بھی حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نائلہ بیگم نے پوچھا۔ اعجاز صاحب نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو بیٹا، ڈرو نہیں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر چچی کی طرف جو مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اچھا؟ چچی نے زہر خند لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے، لے جاؤ، یہ منحوس یہاں جائے گی نحوست ہی پھیلائے گی جیسے اس کی ماں نے۔ سریا! اعجاز صاحب اس دور سے گرجے کے پورا گھر لرز گیا۔ اگر تم نے اس کی ماں کا نام اپنی اس غلیظ زبان سے لیا تو میں خدا کی قسم پولیس کو یہیں بلا کر تمہیں گھسیٹواؤں گا۔ چچی اس دھمکی پر سہم کر خاموش ہو گئی۔ میرا کوئی سامان نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اعجاز صاحب میرے کچھ لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر فہد نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ اعجاز صاحب کے جبڑے بھینچ گئے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اعجاز صاحب نے کہا۔ فہد بیٹا، انہیں سہارا دو، ان کے پاؤں زخمی ہیں۔ فہد نے فوراً آگے بڑھ کر میرا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ میں تکلیف اور خوف سے پیچھے ہٹی۔ ڈرو نہیں، فہد نے نرمی سے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بھروسہ کرو۔ میں نے ان اجنبیوں پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فہد کا سہارا لیا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے۔ جا رہی ہو؟ چچی نے پیچھے سے غصے سے کہا۔ یاد رکھنا اسماویہ، جس دن برباد ہو کر سڑک پر آؤ گی اس دن میرے پاس واپس مت آنا۔ تمہاری قسمت میں صرف ذلت لکھی ہے۔ میں رو پڑی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ تم نہیں کرو گی، اعجاز صاحب نے مڑ کر کہا۔ اس کا فیصلہ وہ کرے گی جس نے اسے آج تمہارے عذاب سے نکالا ہے۔ ہم گھر سے باہر آ گئے۔ باہر ایک بہت بڑی چمکتی ہوئی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ فہد نے میرے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ میرے میلے کپڑے مہنگی سیٹوں پر بہت عجیب لگ رہے تھے۔ فہد میرے ساتھ بیٹھا جبکہ اعجاز صاحب اور نائلہ بیگم آگے بیٹھ گئے۔ نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اعجاز۔ گاڑی چلتی وہ بولی، ہم سعدیہ کا رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ سریا میری دور کی جاننے والی تھی، اب میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہیں اس عورت کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز صاحب نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ اور سعدیہ، جس کی ماں اتنی ظالم ہو اس کی بیٹی کیا فرشتہ ہوگی؟ فہد اس گھر میں شادی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ لڑکی، نائلہ بیگم نے حقارت سے میری طرف دیکھا، اسے ہم کہاں رکھیں گے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ یہ کوئی نوکرانی کہاں سے اٹھا لائے؟ نائلہ، اعجاز صاحب نے انہیں ٹوکا، یہ نوکرانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ چیخیں۔ یہ آصف کی بیٹی ہے، اعجاز صاحب نے کہا۔ وہی آصف؟ نائلہ بیگم کی آواز میں حیرت تھی۔ جس کا آپ اکثر ذکر؟ ہاں وہی آصف۔ اعجاز صاحب کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے بابا کا نام، یہ لوگ میرے بابا کو اتنا کیسے جانتے تھے؟ لیکن اعجاز، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو، میں نے کہا نا، چپ ہو جاؤ۔ اعجاز صاحب نے بات کاٹ دی۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے باہر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یہ ایک محل جیسا گھر تھا، اتنا بڑا کہ چچی کا پورا محلہ اس میں سما جائے۔
فہد نے مجھے اترنے میں مدد کی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، اعجاز صاحب نے ایک ملازم کو حکم دیا۔ فوری طور پر اور ان کے لیے اچھے کپڑے لاؤ، انہیں گیسٹ روم میں۔ اعجاز صاحب کہنے لگے۔ نہیں، نائلہ بیگم نے انہیں روک دیا۔ یہ گیسٹ روم میں نہیں رہیں گی، اس گھر کے کچھ اصول ہیں، اسے پچھلے کمروں میں سے کوئی کمرہ دے دو۔ نائلہ، اعجاز صاحب کا صبر جواب دے گیا، اس کی یہ حالت تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم اسے مزید ذلیل کرو۔ یہ ماسٹر گیسٹ روم میں رہے گی۔ نائلہ بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ فہد مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں لے آیا۔ آپ یہاں آرام کریں، ڈاکٹر آتے ہی ہوں گے۔ میں بستر پر بیٹھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ پلیز بیٹھ جائیں، فہد نے کہا۔ آپ اب محفوظ ہیں۔ تھوڑی دیر میں خاتون ڈاکٹر آئیں۔ انہوں نے میرے پاؤں کی مرہم پٹی کی، مجھے درد کا انجیکشن لگایا اور دوائی دی۔ میں نیم غنودگی میں تھی جب میں نے اعجاز صاحب کی آواز سنی۔ وہ کمرے کے باہر فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے آصف کے سارے احساسوں کی تفصیلات چاہیے۔ انور اور ثریا نے پچھلے 10 سالوں میں جو بھی خریدا ہے اس کی چھان بین کرو۔ آصف نے اپنی بیٹی کے نام پر ایک ٹرسٹ بنایا تھا، مجھے اس ٹرسٹ کے کاغذات چاہیے۔ میں ان لوگوں کو ایک پائی بھی ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ٹرسٹ؟ اثاثے؟ میرے بابا نے میرے لیے کچھ چھوڑا تھا؟ چچی نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا کہ میں کنگال ہوں۔ اعجاز صاحب فون بند کر کے اندر آئے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ اعجاز صاحب نے گہری سانس لی۔ وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہارے بابا آصف، وہ میرا دوست تھا۔ انہوں نے کہا۔ نہیں، دوست سے بھی بڑھ کر وہ میرا بھائی تھا۔ بھائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا کا تو کوئی بھائی نہیں تھا سوائے چچا انور کے۔ کچھ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اعجاز صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اور تمہارا باپ ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اور تمہاری ماں عائشہ؟ میری ماں کا نام سن کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ تم بالکل اپنی ماں جیسے دکھتی ہو، وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے عائشہ کو بہن مانا تھا۔ آپ میری ماں کو بھی جانتے تھے؟ میں سب جانتا تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ ثریا تم دونوں ماں بیٹی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ پھر آپ اتنے سال کہاں تھے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں ملک سے باہر تھا۔ مجھے انور اور ثریا نے یہی بتایا تھا کہ اس حادثے میں تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر گئی تھی۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ کیا؟ ہاں، انہوں نے مجھ سے سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ میں تو آج فہد کے رشتے کے لیے وہاں گیا تھا۔ فہد نے جب تمہیں بالکنی میں دیکھا تو اس نے مجھے آ کر بتایا۔ اس نے تمہاری تصویر کھینچ لی تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی مجھے لگا میں نے عائشہ کو دیکھ لیا ہے۔ تبھی میں نے تفتیش شروع کروائی اور آج سچائی جاننے کے لیے تمہارے گھر آیا تھا۔ تو آپ؟ ہاں بیٹا، میں تمہیں یہاں انصاف دلانے لایا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب تم آرام کرو۔ ثریا کو اس کے ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ کچھ دن اعجاز صاحب کے گھر پرسکون سے گزرے۔ ڈاکٹر نے روز آ کر میری برہم پٹی کی اور میرے پاؤں کے زخم بھرنے لگے۔ میں نے کئی سالوں بعد پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور نرم بستر پر سوئی تھی۔ نائلہ بیگم کا رویہ اب بھی سرد تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھیں، لیکن فہد اکثر مجھ سے پوچھنے آ جاتا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر سنجیدگی سے پوچھتا۔ نہیں شکریہ، میں آہستہ سے جواب دیتی۔ اس سارے عرصے میں اعجاز صاحب، جنہیں میں اب انکل کہتی تھی، مسلسل فون پر مصروف رہے۔ وہ اپنے دفتر سے میرے بابا کے کاغذات، بینک اکاؤنٹس اور اس ٹرسٹ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ ایک شام وہ غصے میں بھرے ہوئے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے سچ ہی سوچا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس عورت نے سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ تمہارے بابا نے تمہارے نام پر جو لاکھوں روپے اور گھر چھوڑا تھا، انور اور ثریا نے جعلی کاغذات بنوا کر سب اپنے نام کر لیا۔ اس نے تمہارا حق مارا اسماویہ۔ تو چچی سچ کہتی تھی کہ میرے بابا کنگال نہیں مرے تھے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کنگال؟ اعجاز صاحب تلخی سے ہنسے۔ آصف ایک بہت کامیاب آدمی تھا۔ اس نے تمہارا مستقبل محفوظ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے تمہیں تمہارے ہی پیسوں پر نوکرانی بنا کر رکھا۔ اب کیا ہوگا انکل؟ اب انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔
اعجاز صاحب نے پختہ لہجے میں کہا۔ میں ان پر دھوکہ دہی کا مقدمہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک آخری کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ ہم واپس سریا کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں، میں خوف سے کانپ اٹھی۔ میں واپس اس جہنم میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دیں گے۔ ڈرو نہیں بیٹا، اعجاز صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم وہاں رہنے نہیں جا رہی ہو، تم میرے ساتھ جاؤ گی اور ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ فہد اور نائلہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ کچھ حساب برابر کرنے ضروری ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ گھنٹے بعد ہم اسی گاڑی میں چچی کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اس بار میں ان کے ساتھ تھی۔ فہد نے مجھے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ اعجاز صاحب نے گھنٹی بجائی۔ چچی نے دروازہ کھولا اور ہمیں، خاص طور پر مجھے، ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ تم لوگ پھر آ گئے؟ وہ چیخیں۔ اور اس منحوس کو واپس کیوں لائے ہو؟ لے جاؤ اسے۔ میں نے کہا تھا نا، دفع ہو جاؤ۔ آواز نیچی رکھو سریا، اعجاز صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم اندر آ رہے ہیں۔ وہ زبردستی چچی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ سعدیہ اور ارم، جو ہمیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگ چاہتی کیا ہیں؟ چچی نے غصے سے کہا۔ پولیس کو بلاؤں گی؟ بلا لو، اعجاز صاحب نے اطمینان سے کہا۔ ویسے بھی انہیں یہاں آنا ہی ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہارے شوہر انور کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ چچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فراڈ؟ کیسا فراڈ؟ وہی فراڈ جو تم نے 10 سال پہلے آصف کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی جائیداد ہڑپ کر کے کیا تھا۔ چچی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ لیکن ہم آج اس بارے میں بات کرنے نہیں آئے، اعجاز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چچی، سعدیہ اور ارم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہم آج ایک رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تینوں کے چہروں پر ناقابل یقین حیرت تھی۔ سعدیہ جو سہمی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ کیا مطلب؟ چچی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سعدیہ کے لیے؟ نہیں، اعجاز صاحب نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہم یہاں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے نہیں آئے، بلکہ ہم فہد کے لیے اسماویہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ اصل دھماکہ تھا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سعدیہ اور ارم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چچی سریا پہلے تو سکتے میں گئی اور پھر انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم پاگل ہو گئے اعجاز؟ رشتہ؟ اور وہ بھی اس لڑکی کا؟ فہد، جو اب تک خاموش تھا، آگے بڑھا۔ جی ہاں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، میں اسماویہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ چچی نے نفرت سے میری طرف دیکھا، جو اعجاز صاحب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اس نوکرانی سے شادی کرو گے؟ چچی نے حقارت سے کہا۔ یہ میری نوکرانی ہے، یہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی ہے، اور کیا آپ اتنے امیر لوگ ہو کر ایک نوکرانی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے؟ اس کی اوقات ہے تمہارے خاندان میں آنے کی؟ نوکرانی؟ تبھی اس نوجوان امیر زادے کا باپ اعجاز صاحب آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ غصے کی بجائے گہرے دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ بس سریا، بہت ہو گیا، انہوں نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ تم نے دنیا سے جھوٹ بولا، تم نے اس کے چچا سے جھوٹ بولا، لیکن تم نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ چچی نے پوچھا۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کون ہے۔ اعجاز صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پاس کھڑا کیا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ میری سگی بھانجی ہے نائلہ بیگم۔ اور فہد نے بھی چونک کر اعجاز صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ خبر ان کے لیے بھی نئی تھی۔ کیا؟ چچی کی آواز گھٹ گئی۔ میں اعجاز حسین، انہوں نے اعلان کیا، اور اس کی ماں عائشہ آصف میری سگی بہن تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہاں بیٹا۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ میں تمہارا ماموں ہوں۔ میں باہر پڑھتا تھا، میں نے وہیں انٹرنیٹ پر نکاح کیا اور اپنی بیوی نائلہ کو بھی وہیں بلا لیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی واپس نہیں آیا۔ میری بہن، میری لاڈلی عائشہ کی شادی میرے جانے کے بعد ہی آصف سے ہوئی۔ وہ چچی کی طرف مڑے۔ پھر اس کا ایکسیڈنٹ۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا، تم لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی بھی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں اپنے ماموں کے گلے سے لگ کر خوب رہوں۔ میں نے روتے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ماموں، آپ میرے سگے ماموں ہیں۔ اس وقت ماموں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ہاں میری بچی، تم میری بہن کی نشانی ہو۔ یہ تو تمہیں میرے بیٹے فہد نے پہچان لیا۔ انہوں نے فہد کی طرف دیکھا۔ اس نے جب بالکنی میں تمہاری تصویر لی، اس نے مجھے بھیجی۔ میں نے تمہیں بچپن میں صرف تصویروں میں دیکھا تھا،
جب تم چھوٹی تھی، لیکن تمہاری شکل بالکل بھی نہیں بدلی تھی، وہی عائشہ جیسی آنکھیں۔ پھر ہم نے جیسے کچھ چھان بین کروائی تو پتہ چلا تم ہی ہو وہ، تم زندہ تھی۔ ماموں نے مجھے خود سے لگایا اور چچی کو دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم نے نہ صرف میری بھانجی کو قید رکھا بلکہ اس کا سارا مال بھی کھا گئی۔ مجھے معاف کر دے۔ چچی ان کے پاؤں میں گر پڑی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ ماموں نے غصے سے کہا، یہ غلطی نہیں، یہ ایک گناہ ہے اور اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ ماموں اجاز نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ جمع تھے۔ چلو بیٹا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ گھر اب تمہارے رہنے لائق نہیں۔ چچی سریا جو ابھی تک سکتے کی حالت میں تھیں، حقیقت کا ادراک ہوتے ہی ماموں کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں اجاز بھائی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انور کے کہنے پر سب کیا۔ مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، میری بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ سعدیہ اور ارم بھی روتی ہوئی آگے بڑھیں۔ انکل، ہماری امی کو معاف کر دیں، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ ماموں نے نفرت سے انہیں دیکھا۔ زندگی؟ اس کی زندگی کا کیا جو تم لوگوں نے برباد کر دی؟ انہوں نے چچی کو جھٹک دیا۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا سریا۔ تم نے نہ صرف میری بہن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے بلکہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی معافی تمہیں اللہ بھی شاید نہ دی۔ نائلہ مامی جو اب تک خاموش تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی اس ظلم کو دیکھ کر نمی آ گئی تھی۔ فہد نے میرا دوسرا بازو تھاما اور مجھے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ میں نے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ نائلہ مامی نے اس بار میرا استقبال خاموشی سے کیا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک پچھتاوا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں کوئی نوکرانی نہیں بلکہ ان کے شوہر کی سگی بھانجی اور ان کے مرحومہ نند کی نشانی ہوں۔ نائلہ، ماموں نے گھر آتے ہی کہا، اسماویہ کا کمرہ فہد کے کمرے کے پاس والا تیار کرواؤ، یہ آج سے ہماری بیٹی ہے۔ مامی نے اس بات میں سر ہلایا اور ملازمہ کو آواز دی۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ان ہفتوں میں ماموں نے میرے باپ کے تمام اثاثے، بینک اکاؤنٹس اور جائیداد چچی سریا اور چچا انور کے قبضے سے قانونی طور پر واپس لے لی۔ چچا انور جو ملک سے باہر تھے، ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج ہو چکا تھا اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے۔ نائلہ مامی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن نرم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر رو پڑتی اور کہتی، بالکل اپنی ماں عائشہ جیسی ہو، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا۔ ایک دن جب ہم سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، ماموں نے بات شروع کی۔ اسماویہ بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اس دن سریا کے گھر پر فہد کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ صرف ان کو ان کی اوقات دکھانے کی نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ فہد واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے جب تمہیں پہلی بار بالکنی میں دیکھا تھا وہ تبھی تم سے متاثر ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ تم میری بھانجی ہو۔ فہد نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ لیکن بیٹا، ماموں نے میری طرف دیکھا، فیصلہ تمہارا ہوگا، تم پر اب کوئی دباؤ نہیں ہے، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ میں نے نائلہ مامی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے تم جیسی صابر اور نیک لڑکی اپنی بہو کے روپ میں قبول ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ماموں نے مجھے اپنے بیٹے فہد سے بیاہ دیا۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ماموں نے کہا، میری بہن کی جو خواہش اپنی بیٹی کے لیے تھی وہ سب میں پوری کروں گا۔ میں اب فہد کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ فہد ایک بہت خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ نائلہ مامی مجھ پر جان چھڑکتی تھیں اور ماموں کے لیے تو میں ان کی بیٹی ہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ ماموں کو فون آیا۔ فون سنتے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا ہوا سب؟ انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا اعجاز؟ مامی نے پریشانی سے پوچھا۔ ماموں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ بیٹا، سریا کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، ان کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر صدمے میں آ گئی اور ماموں نے بات جاری رکھی۔ ان کی بڑی بیٹی سعدیہ کی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی اس سے طلاق ہو گئی تھی۔ توبہ! مامی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ لڑکے والوں نے کہہ دیا
کہ جنہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کی جائیداد کھا لی، ہم ان لٹیروں کی بیٹی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ بے شک چچی جان نے میرے ساتھ جتنا مرضی برا کیا تھا، لیکن وہ اس حال کو پہنچ گئی تھی، یہ میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ ماموں، میں نے ہمت کر کے کہا، میں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ مامی اور ماموں بیک وقت حیرت سے کہا۔ ہاں، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جو کیا وہ ان کا ظرف تھا، لیکن میرا مذہب مجھے سکھاتا ہے کہ دشمن بھی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ میں انہیں اس حال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ فہد نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب میں چچی کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ گھر میں ویرانی برستی تھی۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گرد جمی تھی۔ چچی سریا ایک چرپائی پر بے بسی کی تصویر بنی پڑی تھی۔ سعدیہ اور ارم، جن کے چہروں پر نحوست برستی تھی، اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سعدیہ دوڑ کر میرے پاؤں میں گر پڑی۔ اسماویہ، ہمیں معاف کر دو۔ جب سے تم گئی ہو ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ابا بھاگ گئے ہیں، میرا گھر اجڑ گیا، سب ختم ہو گیا۔ چچی سریا مجھے دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ ان کا مفلوج جسم ہل رہا تھا اور وہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سماویہ، ان کی زبان سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ وہ بری طرح رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ چچی جان، میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہی بخشنے والا ہے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہیں ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ ان کا غرور، ان کی دولت، ان کی بیٹیوں کا مستقبل سب خاک میں مل گیا تھا، اور مجھے اللہ نے میرے صبر کا وہ بدلہ دیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک بے رحم چچی کے بدلے مجھے شفیق ماموں اور مامی ملے، اور فہد کی صورت میں ایک ایسا ساتھی ملا جس نے میرے سارے دکھ بھلا دیے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔